الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے اور ان کے قرآنی تذکرے کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی گزشتہ پروگرام میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف جو خواتین مصر نے ایک خاص منصوبہ بدعملی کا اور بد کرداری کا اور بے حیائی کا بنایا تھا، وہ ناکام ہو چکا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی توفیق سے اپنے کردار کی بلندی اور اخلاق کی فضیلت کے سبب یہ ثابت کر چکے ہیں کہ وہ ان کی طرف کسی قسم کی رغبت اور کشش اور میلان نہیں رکھتے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اس فتنے سے بچنے کے لیے اور اس جو ماحول بن گیا تھا اس بے حیا اور حیا باختہ معاشرے کا، اس سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو اور اپنے کردار کو محفوظ رکھنے کے لیے جیل یعنی سجن جو ہے وہ مجھے زیادہ پیاری ہے۔ اور آپ نے کہہ دیا کہ اللہ مجھے اس کی بجائے جس طرف یہ خواتین مجھے بلا رہی ہیں، اگر جیل میں ڈال دیا جائے تو وہ میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں گزشتہ پروگرام میں بھی اشارہ ہوا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی انتہائی خلوت کی زندگی میں بھی اپنے کردار کو کسی بھی قسم کے دھبے سے اس طرح سے محفوظ رکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما رہا ہے، کیونکہ وہ مستقبل کے اندر اجتماعی طور پر ایک منتظم اعلیٰ کے منصب پر فائز ہونے والے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتہائی خلوت کی جو زندگی ہے اور انسان کی جو انتہائی ذاتی زندگی ہے، اس کا اس کی اجتماعی زندگی کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ اگر اس کی ذاتی زندگی کے اندر کردار کی کوئی خامی ہو جس کا بظاہر دوسرے احباب کو اور دوسرے لوگوں کو اور عوام الناس کو نہ بھی علم ہو، تو بھی اس کی کارکردگی اور اس کی شخصیت کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام مستقبل کے نبی بھی تھے اور مستقبل کے منتظم اعلیٰ بھی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے کردار کی حفاظت کا اس طرح سے انتظام فرما رہا ہے کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کردار کا تحفظ فرماتے ہوئے جیل پہنچ گئے ہیں، اور یہ وہ موقع ہے کہ جب اس معاشرے کی خواتین کی حیا باختگی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی، اور خاص طور پر وہ جو عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا بیان کیا جاتا ہے، وہ تو اپنی بے باکی میں اور اپنی بے حیائی میں انتہا کو پہنچ گئی، اور اس نے اس حد تک کہنا شروع کر دیا کہ پہلے تو وہ چھپ چھپا کے بات کرتی تھی، اور اب اس نے خواتین مصر سے یہ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھیں، اور اب میں اگر اس شخص نے میری بات نہ مانی تو میں تو اس کے خلاف کوئی بہت بڑا کیس بنا دوں گی، یہ بے عزت بھی ہوگا اور اس کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا، اس کو سزا دلواؤں گی۔ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی، اب خود اس کے حسن کی وجہ سے اور تم اس کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے مدہوشی کے عالم میں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی ہو۔ تو ناظرین کرام، میں نے گزشتہ پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ ایک تفسیر ہے کہ انہوں نے مدہوشی کے عالم میں اپنے ہاتھ کاٹے تھے، جبکہ اس کی جو دوسری تفسیر ہے جو دیگر مفسرین نے بیان فرمائی ہے، وہ قرآن پاک کے سیاق کلام سے زیادہ قریب محسوس ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا خواتین مصر کا کہ زلیخا کی جو بد کرداری اور جو بدنیتی تھی، اس کے اندر دیگر خواتین مصر بھی اس کی منصوبہ بندی میں شامل تھیں، اور ان سب نے پورے باقاعدگی ہوش و حواس حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے، یہ صرف اور صرف آپ سے وابستگی کے اظہار کے لیے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ خواتین گویا کچھ بھی کر سکتی ہیں اگر میں ان کی طرف راغب نہ ہوا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر بھی ان کی طرف راغب نہیں ہوئے، تو بالآخر جو عزیز مصر تھا اس کو بھی شرمندگی تھی کہ اس کی بیوی ایک گھر کے لڑکے اور گھر کے غلام کی طرف راغب ہوئی ہے، اور یہ بات اب ساری خواتین مصر کے اندر بھی پھیل گئی تھی، لہٰذا اس نے بھی اپنی عزت کا تحفظ اسی بات میں سمجھا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو
باوجود اس بات کے قرآن پاک کہتا ہے کہ پوری صورتحال اس کے سامنے آ گئی، عزیز مصر کے نے خود گواہی دی کہ قصور اس خاتون کا تھا۔ جب دروازے سے باہر نکلے تھے کمرے سے، جو اس نے اٹیمپٹ کی تھی اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اپنی بدنیتی کو عملی جامہ پہنانے کی، اس موقع پر بھی جب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور وہ خاتون جھوٹی ہے، تو اس نے کہہ دیا تھا یوسف اعرض عن ھذا، کہ اس سے تم درگزر کرو اور یہ اس بات کو زیادہ اپنے دل میں نہ لائیں اور دوسروں تک اس کا ذکر بھی نہ کریں، اور اس خاتون کو کہہ دیا تھا کہ ان کیدکن عظیم، کہ تم خواتین ہوتی ہی ایسی ہو، مکر و فریب میں پھنساتی ہو۔ اب ناظرین کرام، یہ وہ ماحول تھا کہ یوسف علیہ السلام کی خواہش بھی ہے کہ میرے کردار کا تحفظ زیادہ عزیز ہے، اس کی بجائے اگر مجھے جیل بھی جانا پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری طرف عزیز مصر کو اپنی عزت اور ناموس عزیز ہے، اور اس نے بھی خواتین مصر کی ساری منصوبہ بندی میں، جس میں کہ زلیخا دوسروں کو، دوسری خواتین کو یہ بھی باور کرانے میں کامیاب رہی کہ اس کا گویا انتخاب جو ہے وہ درست ہے، اور اسی انتخاب کی وجہ سے اور اپنے حسن انتخاب کی اور اس منصوبہ بندی کی کامیابی کی وجہ سے اس نے لطف بھی اٹھایا، محظوظ بھی ہوئی کہ دوسری خواتین جو ہیں وہ ہاتھ کٹوا بیٹھی ہیں۔ اب اس نے اپنی بے باکی کا اظہار بھی کر دیا۔ تو ایسے ماحول میں حضرت یوسف علیہ السلام اگر جیل نہ جاتے تو شاید ان کو وہاں اس ماحول کے اندر اپنے کردار کا تحفظ ان کے لیے ممکن نہ ہوتا۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود بھی فرمائی کہ اگر یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ جس طرف یہ خواتین مجھے بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل بہتر ہے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جس طرف مجھے بلاتی ہیں، اور ساتھ یہ فرما دیا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، کہ اگر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور یہ درخواست کی کہ اللہ اگر ان کے مکر و فریب سے تو نے مجھے نہ بچایا تو میں تو ان کی طرف راغب بھی ہو سکتا ہوں اور میں جاہلوں میں سے بھی ہو سکتا ہوں۔ گویا اللہ کی توفیق کے بغیر حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے کردار کا تحفظ ممکن نہیں تھا۔ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات، ساری بات سمجھ جانے کے باوجود عزیز مصر اور جو امور حکومت کے ذمہ دار تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خاص وقت کے لیے جیل میں ڈال دیا، حالانکہ ان کا جرم نہیں تھا۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے کہ معصوم کو مجرم کی صورت میں جیل میں ڈالا جا رہا ہے، جس کا کوئی اس کے اندر قصور نہیں ہے اور جس کے کردار کے اندر ذرہ بھر بھی شائبہ نہیں ہے، اس کو تو جیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور وہ حیا باختگی کی علامت ساری خواتین مصر اور خاص طور پہ عزیز مصر کی بیوی وہ اپنی بھرپور زندگی جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو صبر ہے، جو استقامت ہے، اور بغیر شور و غوغا کیے اور بغیر کسی قسم کا اظہار کیے اللہ تعالیٰ کی اس منصوبہ بندی کی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کی پاکیزگی کا تحفظ اور آپ کی جو تربیت ہے، گویا اس میں شاید کوئی کمی رہ گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے۔ اب جب جیل میں پہنچے تو ظاہر ہے جس کے اندر کردار کی خوشبو ہوتی ہے تو وہ جتنے بھی پردوں میں چھپا لیں خوشبو چھپائے نہیں چھپتی۔ جب جیل گئے تو جیل کے لوگ اور جیل کا عملہ اور وہاں کے قیدی وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف راغب ہوئے، کیونکہ اس طرح کے غیر معمولی کردار کا آدمی کسی جگہ بھی چھپا نہیں رہ سکتا۔ بلکہ تورات کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو جیل کا داروغہ تھا وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے عقیدت مندوں اور ارادت مندوں میں شامل ہو گیا۔ اب جب ایسی کیفیت بن گئی تو پورے جیل والوں کی نظریں گویا حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف تھیں، اپنے معاملات میں اور روزمرہ کی زندگی میں بھی وہ ان سے مشورے لیتے تھے۔ اور اسی دوران وہ جو دو قیدی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ دو قیدی بھی اس جیل میں داخل ہوئے جو اصل میں بادشاہ کے ملازم تھے، اور ان کے اوپر الزام تھا بادشاہ کے ساتھ کوئی جرم جس کا ذکر تورات کے اندر آتا ہے کہ بادشاہ کی خوراک میں زہر ملانے کے جرم کا الزام تھا ان کے اوپر، اور اس الزام میں وہ لوگ جیل چلے گئے۔ ابھی تحقیقات جاری تھیں، اور ان دونوں اشخاص میں سے ایک شخص وہ تھا
جو ساقی تھا، شاہی ساقی یعنی بادشاہ کو پانی اور شربت وغیرہ پلانے والا، اور دوسرا شخص وہ تھا جو شاہی باورچی تھا۔ تو ان دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے کوئی ایسی سازش تیار کی ہے کہ بادشاہ کی خوراک میں زہر ملائی۔ بعد ازاں تحقیقات ہوئیں اور ایک شخص جو ہے وہ پکڑا گیا اور ایک شخص بچ گیا، لیکن ابھی تو وہ جیل میں تھے، تحقیقات ہوئی نہیں تھیں۔ تو دونوں نے اپنے شب و روز کے مشاغل کی مناسبت سے ایک خواب دیکھا الگ الگ۔ ایک شخص نے جو ساقی تھا، جو اپنے بادشاہ کو اپنی عمومی زندگی میں شربت اور جوس وغیرہ پلایا کرتا تھا، اس نے یہ دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو یا اپنے مالک اور آقا کو جوس پلا رہا ہے۔ اور دوسرے شخص نے دیکھا کہ اس نے روٹیاں پکائی ہیں اور روٹیاں اس نے اپنے سر پہ رکھی ہوئی ہیں اور اوپر سے پرندے جو ہیں وہ روٹیاں کھا رہے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ جیل کے اندر یوسف علیہ السلام جیسا باصفا آدمی اور با کردار آدمی، جس کی عزت اور عصمت اور جو ان کی کردار کی پاکیزگی ہے وہ مثالی تھی، دونوں نے پروگرام یہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھی جائے، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نہ صرف کردار کی عظمت کے حوالے سے بلکہ شعور اور ذہانت کے اعتبار سے بھی ان کے سامنے ایک مثال کی حیثیت رکھتے تھے اور مثالی شخصیت تھے۔ اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے خواب کا ذکر کیا اور کہا کہ ہمیں بتائیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا انا نراک من المحسنین، کہ پورے جیل کے عملے سمیت اور جیل کے قیدیوں سمیت ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے نمایاں شخصیت آپ ہیں، اور نیکی کے اعتبار سے بھی اور کردار کے اعتبار سے بھی اور شعور کے اعتبار سے بھی ہم آپ کو ممتاز سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب کے بیٹے اور اسحاق کے پوتے اور ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں، اور یہ پوری نسل جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم فرمایا کہ یہ تمام پوری نسل ہی بزرگ اور عزت والی نسل ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو براہ راست گفتگو کا موقع ملے اور وہ اس موقع پر اللہ کی توحید کی دعوت نہ دیں؟ لہٰذا جب دوسرے لوگوں نے توجہ کے ساتھ اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے مسئلے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی گفتگو سننا چاہی، تو انہوں نے ان کی جو خواہش کے مطابق ان کے استفسار کا جواب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اظہار لازمی سمجھا اور فوری طور پر ان کو کہا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کرتے تو بظاہر یہ بات بالکل ایک اجنبی محسوس ہوتی اور اس سچویشن یا اس موقع اور محل کی مناسبت سے درست محسوس نہ ہوتی، لہذا آپ نے پہلے ہی فرما دیا کہ میں مختصر سی بات کرنے لگا ہوں، اور جب تک جیل میں کھانا لانے والا کھانا لے کے آئے گا، وہ کھانا لانے سے پہلے میں انتہائی مختصر وقت میں اپنی بات میں مکمل کر لوں گا اور تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بھی بتا دوں گا۔ اور آپ نے گفتگو شروع کی اور اس میں آپ نے وضاحت سے فرمایا کہ میں نے وہ معاشرہ ترک کر دیا ہے، میں اس قوم کو چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پوجتی تھی، شرک میں مبتلا تھی، بتوں کی پوجتی تھی، اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق میں سے انہوں نے الہ بنا لیے تھے۔ یہی میرا دین ہے، یہی میرے آبا کا دین تھا، اور ہم سب یعنی ایک ہی دین پر ہیں، اور وہ دین کیا ہے کہ شرک سے بچ کر ہم توحید والے بن جائیں، یہی، اور اس نقطے کو اکثریت لوگوں کی سمجھتی نہیں۔ اس موقع پر آپ نے پھر اور وضاحت سے یہ بات کی کہ ذرا یہ تو بتاؤ مجھے کہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، مورتیاں بت تم نے خدا بنائے ہوئے ہیں، تو یہ جو خدا ہیں یہ کوئی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت ہے؟ تو جب بے طاقت اور بے حیثیت اور بالکل کسی بھی قسم کا نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہ رکھنے والی چیزیں تم نے خدا بنائی ہوئی ہیں، تو اس طرح کے خدا وہ دسیوں بیسیوں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں بھی ہوں تو وہ تو کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے انسان کی زندگی میں۔ اور آپ نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ ارباب متفرقون خیر، کہ کیا پھر جو مختلف خدا ہیں بنائے ہوئے خدا، چاہے ان کی تعداد جتنی مرضی زیادہ ہو، وہ بہتر ہیں، یا پھر کوئی ایک جو طاقت والا ہے،
ام اللہ الواحد القہار، ایک اکیلا جو زبردست قوت والا ہے۔ اس موقع پر اکثر مبلغین اس نقطے کو بھول جاتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گویا ان سے کہا کہ بہت سارے ارباب کو چھوڑ کر ایک رب کو مان لینا بہتر ہے۔ اصل نقطہ یہ نہیں ہے کہ مختلف ارباب کو چھوڑ کر ایک رب کو مان لینا بہتر ہے، بلکہ اصل نقطہ یہ ہے کہ جتنے خداؤں کو مانا جا رہا ہے اور تاریخ انسانی میں جتنے خداؤں کو آج تک پوجا جاتا رہا، وہ تمام خدا اگر اکٹھے بھی کر لیے جائیں تو ان کی حیثیت وہی ہے کہ جو آپ کہیں کہ اگر 0+0+0 یعنی جتنے مرضی اکٹھے کر لیں، ان کو ملٹیپلائی کر لیں یا ان کو جمع کر لیں تو وہ زیرو ہی رہیں گے، ان کے اندر کوئی طاقت پیدا نہیں ہو جائے گی۔ تو یہ سارے خداؤں کی صورتحال یہ ہے، ان کی حقیقت بتائی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ سارے مل کے جو زیرو ہی بنتے ہیں ان کے مقابلے میں ایک اکیلا جو ہر قسم کی قوت کا مالک ہے اور زبردست ہے وہ بہتر ہے۔ تو یہ گویا سوالیہ انداز میں ان کو بتایا کہ طاقتوں والا بدیع السماوات والارض اور خالق و مالک وہ ہے اصل رب جس کا حق ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے۔ یہ وضاحت فرمانے کے بعد آپ نے ان کو ان کے خواب کی تعبیر بھی بتا دی کہ جو شخص تو شراب پلانے والا یا شربت پلانے والا شخص ہے اس کو تو نجات ہو جائے گی، وہ اس سازش سے یا اس کیس سے بری ہو جائے گا، اور پھر واپس اس کو موقع ملے گا کہ اپنے آقا کے پاس ملازمت پہ بحال ہو جائے گا اور اپنے آقا کو اسی طرح سے پانی اور شربت وغیرہ پلایا کرے گا، اس کی جو ساقی کی ڈیوٹی تھی وہ اس کو واپس مل جائے گی۔ جبکہ دوسرا شخص جو ہے وہ گویا اس سازش کا جو ہے وہ اس پہ جرم ثابت ہو جائے گا اور اس کو موت کی سزا ہو جائے گی اور اس کے سر کو پرندے آ کے نوچیں گے۔ اور یہ تعویل بتانے کے بعد اب گویا جو شخص رہا ہونے والا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات فرمائی کہ تو چونکہ رہا ہو جائے گا اور اپنے مالک کے پاس واپس چلا جائے گا، تو ایسا کرنا کہ جب تو اپنے مالک کے پاس واپس جائے گا، بادشاہ کے پاس، تو اس کے پاس میرا ذکر ضرور کرنا۔ یہ ناظرین کرام ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس پہ مختلف مفسرین نے مختلف باتوں کا اظہار کیا ہے کہ وہ کون سی بات تھی جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا ذکر اس کے پاس ضرور کرنا۔ یعنی قرآن نے تو اتنی بات کہی ہے کہ یوسف علیہ السلام فرمایا تھا اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے پاس، اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا۔ ذکر کس بات کا کرنا؟ عام مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ کہا تھا کہ میں بغیر جرم کے جیل کے اندر پڑا ہوا ہوں، تو یہ میرا کوئی خیال کرنا اور میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرو۔ تو گویا آپ نے انسانی مدد لینے کی کوشش کی، حالانکہ مدد تو صرف اللہ سے لینی چاہیے، اور لوگوں نے یہاں سے نقطہ یہ نکالا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب میں سے اور اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم میں سے، اس نظام میں سے انسانی مدد حاصل کر لی جائے اور اس کے لیے کسی کو کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مدد تحت الاسباب مدد حاصل کرنا جائز ہے۔ یہ نقطہ درست ہے اور اس کی صحت سے قطع نظر قرآن پاک کے اسلوب میں یہ کہیں نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرے بارے میں یہ بات کرنا کہ میں یہاں پہ بغیر جرم کے اور بغیر قصور کے پڑا ہوا ہوں اور مجھے یہاں سے رہائی مل جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا کردار اس تشریح کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو خود کہا تھا کہ باہر کا جو ماحول کی گندگی ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں جیل میں چلا جاؤں۔ اب اس قید خانے سے نکلنے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ درخواست کے انداز میں کہہ رہے ہوں کہ تو اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا، اور پھر خاص طور پہ آگے جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اس کو شیطان نے بھلا دیا، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، اس کو شیطان نے بھلا دیا، اور پھر شیطان نے بھلا دیا اور وہ کئی عرصہ تک پھر بھی جیل میں پڑے رہے حضرت یوسف علیہ السلام چند سالوں تک۔ تو اس کی دوسری تفسیر جو مفسرین نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے بیان میں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں لوگوں کے پاس دیا اور ان دونوں قیدیوں کے ساتھ جو گفتگو فرمائی، اس میں دو ہی تو نمایاں نکات تھے، ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان تھا اور دوسری وہ تعبیر تھی جو ان کے خوابوں کی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتائی تھی۔ اب دو باتیں ہوئی ہیں اور دو باتیں ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ اذکرنی عند ربک، کہ میرا ذکر اپنے مالک کے پاس کرنا۔
تو یہ سیاق کلام سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دعوتی نقطے کی بات کی تھی کہ جو ان کے پاس کیا ہے، یہی نقطہ جا کے اپنے مالک کے ساتھ بھی بیان کرنا، اذکرنی، میرا ذکر کرنا، میرے بارے میں بتانا کہ میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں، خواب کی تعبیر بھی بتائی ہے اور ساتھ اللہ کی وحدانیت کا درس بھی دیا ہے۔ تو اللہ کی توحید کا درس تھا جو آپ نے فرمایا تھا کہ اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے پاس جا کے بات کرنا۔ ظاہر ہے اگر وہ وحدانیت کی دعوت دیں گے تو مالک پوچھے گا کہ تمہیں یہ وحدانیت کی دعوت کہاں سے ملی، اللہ کی توحید کی دعوت کہاں سے ملی، تو اس ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بھی آ جائے گا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے یہ بات اس کو بھلا دی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے رہے، نہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچا، نہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دربار کے اندر تذکرہ ہوا۔ لیکن اللہ کی تدبیر، حضرت یوسف علیہ السلام جس کو کنویں سے نکالا تھا، نبی کا بیٹا، نبی کا پوتا، نبی کا پڑپوتا، اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت اس لیے نہیں فرمائی تھی کہ وہ جیل میں پڑا رہے، اللہ تعالیٰ نے پوری تدبیر فرمائی، اور تدبیر اس لیے فرمائی تھی کہ اس کو مصر کا مستقبل کا حکمران ہونا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر کے اگلے مرحلے کے طور پر اس بادشاہ کو ایک خواب دکھا دیا، اور خواب اس کو یہ آیا کہ 7 موٹی گائیاں ہیں، گائیں، اور 7 پتلی دبلی گائیاں ہیں، جس کو جو پتلی گائیاں ہیں وہ موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح اس نے 7 بالیاں دیکھیں یا 7 سٹے دیکھے کہ 7 ہرے بھرے سٹے ہیں اور ساتھ ہی 7 خشک سٹے۔ اب وہ جو خشک سٹے ہیں وہ ان ہرے بھرے سٹوں کو کھا رہے ہیں۔ اب یہ ایک عجیب سا خواب تھا، اور بعض مفسرین نے تو اسرائیلی روایات کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ خواب 2 حصوں میں آیا، کہ ایک حصے میں اس نے گائیوں کو دیکھا، بلکہ اس کی عجیب و غریب تفسیرات بھی بیان کی گئی ہیں کہ اس نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ میں دریا کے کنارے پہ ہوں، اور دریا میں سے جو ہے وہ گائیں نکلیں، اور پہلے موٹی نکلیں، پھر پتلی نکلیں، اور پتلی گائیاں جو ہیں وہ موٹی گاؤں کو کھا گئیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن قرآن پاک نے ان ساری تفصیلات سے اعراض کرتے ہوئے صرف اس نقطے کی بات کی ہے جس نقطے کا تعلق نہ صرف خواب کی تعبیر کے ساتھ تھا بلکہ تدبیر مملکت کے ساتھ تھا۔ اور یہاں اس موقع پر صرف خواب کی تعبیر بتانا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت کا یہ پہلو نمایاں کرنا مقصود نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو تعبیر کا فن ہے وہ نمایاں ہو کے اور ابھر کر سامنے آ جائے اور بادشاہ کو پتہ چل جائے، بلکہ اس خواب کے ذریعے سے ہی یہ بات بھی نمایاں کرنی مقصود تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام تدبیر مملکت کے اندر بھی وہ ملکہ رکھتے ہیں، اور وہ شعور رکھتے ہیں، اور ذہانت و فطانت کے میدان میں اور تدبیر اور انتظام کے حوالے سے اور قوت منتظمہ کے حوالے سے وہ کچھ رکھتے ہیں کہ عام انسانی شخصیت اس موقع پر جن باتوں کو سوچ بھی نہیں سکتی، حضرت یوسف علیہ السلام ان چیزوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے نمایاں فرمانی تھی، لہٰذا صرف اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا گئی ہیں، اور اسی طرح 7 سٹے ہیں یا 7 بالیاں ہیں جو خشک ہیں، اور 7 جو ہے وہ سرسبز ہیں۔ یہ دیکھا 2 حصوں میں دیکھا، یہ ایک حصوں میں دیکھا بادشاہ نے، اور اس نے پوچھا کہ مجھے بتائیں جناب اس کی تعبیر کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی تعبیر بتانے والا ہو تو بتائیں۔ انہوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ تو پریشان خیالی ہے۔ ناظرین کرام، خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خواب وہ ہوتا ہے جس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے، اور ایک خواب وہ ہوتا ہے جس کو اضغاث و احلام کہتے ہیں، اور تیسرا خواب ہے جو رویائے صادقہ کے زمرے میں آتا ہے، سچے خواب۔ اضغاث و احلام پریشان خیالی کو کہتے ہیں، منتشر قسم کے خیال، کبھی ادھر کا خواب کبھی ادھر کا خواب، مختلف چیزیں، نہ ان کا کوئی سر نہ کوئی پیر، انسان دیکھتا رہتا ہے، یہ اضغاث و احلام ہے۔ حدیث نفس یہ ہے کہ انسان جو کچھ شب و روز کے معمولات ہیں انہی کو خواب میں دیکھے، اپنے دن بھر کے کاموں کے حوالے سے کوئی بات دیکھے، اس کو حدیث نفس کہا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے رویائے صادق، یعنی سچا خواب، کہ جس چیز کے بارے میں جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ بھی رویائے صادقہ کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ خواب سچا تھا یا حدیث نفس تھا یا اضغاث و احلام تھا، یہ تو بعد میں ثابت ہوا، لیکن جب اپنے درباریوں سے بادشاہ نے اس کی تعبیر پوچھی تو وہ کہنے لگے یہ تو اضغاث و احلام یعنی پریشان خیالی ہے۔ یہ بات انہوں نے ٹالنے کے لیے کہی کیونکہ وہ اس کی تعبیر کی کوئی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ ناظرین کرام،
پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔